ٹائم ہے، ورنہ آپ کے سامنے ایک اور دلیل رکھتا ہوں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا کرتے ہیں رب اس کی تکمیل کس طرح سے کرتا ہے؟ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ کئی دفعہ آپ نے اس روایت کو سنا بھی ہوگا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی امی کے بارے میں بڑا پریشان رہتے تھے، گئے جا کر کے دعا کروائی، اللہ کے رسول دعا کیجیے، میری امی کے لیے دعا کیجیے۔ آپ نے دعا کی، اللہم اہد ام ابی ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی امی کو ہدایت عطا فرما۔ نبی علیہ السلام نے دعا کی، ابو ہریرہ اپنے گھر گئے، فرماتے ہیں میں جب گیا تو دروازہ بند تھا، میری ماں نے آواز کیا دے مکانک یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ جہاں پہ ہو رک جاؤ۔ اور ابو ہریرہ فرماتے ہیں سمعت خدخدۃ الماء، میں نے پانی کے گرنے کی آواز سنی، پانی گر رہا تھا، میں سمجھ گیا کوئی نہ کوئی معاملہ ضرور ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد میری امی غسل کر کے باہر نکلی، پر میں ابو ہریرہ میں آپ کی بات، آپ کی دعوت کو قبول کرتی ہوں۔ مسلمان جو بنی، مسلمان ہونے کے بعد ابو ہریرہ پھر دوڑتے ہوئے کائنات کے امام کے پاس چلے جاتے ہیں، اللہ کے رسول میری ماں تو مسلمان ہو گئی ہے، لیکن ایک بات ہے آپ کے پاس، ایک التجا لے کر کے آیا ہوں، ایک اور بھی ہمارے لیے دعا کر دیجئے، ایک اور بھی ہمارے لیے دعا کر دیجئے۔ دعا کیا کیجئے؟ اے اللہ ہمارے ساتھ جتنے بھی مومن ہیں وہ ہمارے ساتھ محبت کرنے والے بن جائیں۔ میرے ساتھ، میری امی کے ساتھ میرے نبی نے دعا کر دی ہے، فرمایا غور کرنا ذرا، میرے نبی نے دعا کر دی ہے اللہم حبب الیہم، اے اللہ جی مسلمانوں کے دلوں کے اندر ابو ہریرہ کی محبت کو بھی ڈال دے، اس کی امی کی محبت کو بھی ڈال دے۔ اور پھر یہ بھی ابو ہریرہ نے فرمایا کائنات کے امام یہ بھی دعا کر دے کہ ہم بھی ان سے محبت کرنے والے بن جائیں۔ پھر ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نہیں جانتا کوئی مخلوق کے اندر جو مومن بندہ پیدا ہوا ہے جو ہم سے محبت نہ کرتا ہوگا، جتنی مخلوق ہے مومن جو ہے وہ ابو ہریرہ سے محبت کرتے ہیں، اور جن کے دلوں کے اندر بغض اور کینہ رہتا ہے، غور کرنا ذرا، حسد آ جاتا ہے، وہ ابو ہریرہ سے محبت نہیں کرتے، ابو ہریرہ پہ اعتراض کرتے ہیں۔ آپ اپنے اپنے مولویوں سے جا کر کے پوچھ لینا کون سی جماعت ابو ہریرہ سے سب سے زیادہ پیار کرتی ہے، کس جماعت کے دل میں ابو ہریرہ کا بغض رہتا ہے۔ ایک جماعت وہ ہے جو صحابہ کی دشمن، صحابہ کو برا کہنے والے، وہ کہتے ہیں ابو ہریرہ کے ابو کا پتہ نہیں چلتا۔ ایک ہماری صفوں میں بسنے والے کہتے ہیں ابو ہریرہ غیر فقیہ ہے، غیر فقیہ کہہ کر کے ابو ہریرہ کی روایتوں کو ترک کر دیتے ہیں۔ اور اللہ کے فضل سے ہم ہر جگہ پہ کہتے ہیں اللہ جی ہمیں ابو ہریرہ سے محبت ہے، ہمیں ان میں سے بنا دے۔ اور یہ روایتیں اس لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ مخلوق کو پتہ چلے اندھیرے میں مت رہو، اب تو روشنیوں کا دور آ گیا، اب تو تحقیق کی دنیا آ گئی کہ ابو ہریرہ سے محبت کون کرتا ہے اور ابو ہریرہ سے محبت کون نہیں کرتا۔ اور اس کا اندازہ یہاں سے پتہ چلتا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پیار محبت کون لوگ کرتے ہیں؟ دمشق کی جامع مسجد کے اندر ایک بڑا مجمع لگا ہوا، امام ابن کثیر نے البدایہ کے اندر اس واقعے کو بیان کیا ہے۔ مجمع لگا ہوا، ایک خراسانی نوجوان آیا، آ کر کے مسئلہ پوچھتا ہے، اور مسئلہ ہے مسرات کے حوالے سے۔ مسرات کہتے ہیں حدیث بخاری، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور امام احمد نے بھی اسے بیان کیا کہ اگر کوئی بندہ
من ابتاع مسراتن، کسی ایسے جانور کو خریدتا ہے، بکری ہے، گائے ہے یا اونٹنی ہے، جس کا دودھ روکا گیا تھا، دودھ روکا گیا تھا، پھر اسے وہ منڈی میں لے کے آتا ہے، بازار میں لے کے آتا ہے، دودھ روک کر کے بھینس کو بازار میں لے کے آتا ہے فروخت کرنے کے لیے، بیچ دیا، واپس گیا، دیکھا اس کا دودھ اتنا نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے تھا، اس میں غرر تھا، اس مسئلے کے اندر اختیار ہے، اگر واپس کرنا چاہتا ہے واپس کر دے، رکھنا چاہتا ہے رکھ لے، لیکن اس واپس کرنے کے بارے میں ایک سا کھجوریں دے گا، لا سمرا، حدیث کے الفاظ ہیں، کھجوریں ایک سا دے گا، گندم نہیں دے گا۔ نبی علیہ السلام سے ابو ہریرہ نے اس حدیث کو بیان کیا، محدثین کی ایک جماعت نے اسے بیان کیا، اور وہ نوجوان خراسانی کیا کہتا ہے، یہ حدیث ابو ہریرہ سے ہے، ہم اسے نہیں مانیں گے۔ کیوں نہیں مانیں گے؟ ابو ہریرہ غیر فقیہ ہے، مسجد میں کھڑا تھا، جب اس کی زبان پہ آیا غیر فقیہ ہے، سقطت حیۃ من سقف المسجد، مسجد کی چھت سے سانپ زمین پہ گرتا ہے، اس کے پیچھے لگتا ہے، وہ آگے دوڑتا ہے، لوگ پیچھے ہٹ گئے، آوازیں دینے لگے، اللہ کے بندے توب من اللہ، اللہ سے معافی مانگ، اللہ سے معافی مانگ۔ وہ دوڑتے ہوئے روتے ہوئے معافی مانگتا ہے، سانپ غائب ہو جاتا ہے، میرا رب بھی ناراض ہوتا ہے۔ اگر ابو ہریرہ کا کوئی بات کرے اس کے خلاف، ہم آپ کو یہ بتلانا چاہتے ہیں جو نبی علیہ السلام نے فرما دیا، میرا رب اس کی تکمیل کرتا ہے۔ میرے نبی نے دعا کی ہے، مومن ہونے کی شرط یہ ہے ابو ہریرہ سے پیار کرنے والے بن جائے۔ اگر ابو ہریرہ کے ساتھ آپ کے دل میں پیار نہیں ہے تو یاد رکھ لینا، کہیں میرے اللہ کی پکڑ نہ آ جائے، کہیں پکڑے نہ جائیے گا، کیونکہ نبی کی بات کی رب تکمیل ضرور کرتا ہے۔ جو نبی کہہ دے اس بات میں شک نہیں ہے۔ ہم نے نبی علیہ السلام کے بڑے شان میں ترانے پڑھے، ہم نے گھوڑے نکالے، جھنڈیاں لگائیں، لیکن اگر نبی کی بات نہیں مانی تو آج پھر یہ سن لینا، رب کعبہ کی قسم ہے، ان جھنڈیوں کا، جلوسوں کا، عبادتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر آپ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانا ہے۔ اور ہم تو اپنے نبی کی بات کو کسی طرح بھی